بی کی والدہ مولا کی والدہ فاطمہ، خاندان بنی کلاب، جناب عباس کی والدہ کا نام ام البنین، ان کے والد کا نام حزام، والدہ کا نام سمامہ بنت سہیل، دادی کا نام لیلہ بنت شہید، دادے کا نام ابو البرہ ام الانسا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ نان کا پڑھنے لگا ہوں غازی کا، ننہال پڑھنے لگا ہوں غازی کے۔ عباس کے نانا حزام عرب کے وہ بہادر جنگجو تھے کہ عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ حزام کا نام لکھواتے تھے۔ جس کے قبضے پہ حزام کا نام ہوتا تھا وہ لشکر کا سپہ سالار ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد ٹوٹی ہوئی تلواروں میں سے کسی ایک کے قبضے پہ بھی حزام کا نام نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ تلوار مفرور اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ عربوں کے دو خاندان مشہور تھے، بنی کلاب اور بنو ہاشم۔ بنو ہاشم میرے نبی اور علی کا خاندان، بنی کلاب حضرت عباس کا ننہال خاندان۔ یہ دو خاندان عربوں میں مشہور تھے بہادری کی وجہ سے۔ میں نے تاریخ عرب میں جو ان خاندانوں کی مثال پڑھی ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ اتنے بہادر یہ خاندان تھے کہ عرب میں ان دو خاندانوں کی نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اپنا جانور آزاد چھوڑتے تھے، اونٹ، گھوڑا، خچر، بغیر رسی کے عرب میں رہتا تھا۔ جس جانور کے گلے میں رسی نہ ہوتی عرب جان جاتے یا یہ کلابیوں کا ہے یا یہ ہاشمیوں کا ہے۔ لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے جیسے سردار کو دیتے۔ اس خاندان کی دوسری نشانی، اس گھر کے مرد جو تجارت کرتے تھے وہ دکانیں کھلی چھوڑتے تھے۔ بنی کلابیوں کے گھر کے مردوں کے دکانوں کو تالے نہیں ہوتے تھے، یہ اپنے روب اور اپنے دبدبے کی بنیاد پہ دکانیں کھلی چھوڑ دیتے تھے۔ گاہک پیسے رکھ کے چیز اٹھا کے لے جاتا۔ عرب کے سارے قبیلے جب فوج تیار کرتے تو سپہ سالاری کے لیے پہلے 6 ماہ اپنے کمانڈر کو عباس کے نانا کی شاگردی میں بھیجتے۔ حزام اسے لڑنے کے طریقے دکھاتا۔ یہ ہے عباس کا خاندان۔ اب مولا علی نے جناب عقیل اپنے بھائی سے کہا، عقیل میں چاہتا ہوں کہ بہادر خاندان سے مجھے رشتہ ملے۔ میں پہلے وہ بات پڑھوں گا جو آپ نے سنی ہے، پھر وہ پڑھوں گا جو کبھی نہیں سنی۔ خیرات پڑھنے لگا ہوں نا سرکار۔ آپ کو کیا بتایا گیا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے بہادر خاندان۔ بعض اوقات بندے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں، میں خود سن رہا ہوتا ہوں کہ علی نے کہا بہادر خاتون کا رشتہ۔ غلط، بہادر خاتون کا لفظ علی نے نہیں کہا۔ مولا کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ تیری چپ کی قسم، اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو عورتیں خود لڑنے نکل آتی ہیں۔ آقا دادی کو بولو۔ یہ ریپیٹ کرنے والا جملہ نہیں۔ مرد بہادر ہونا چاہیے، عورت بزدل اچھی ہوتی۔ علی فرماتے ہیں مردانگی بہادری مرد کا زیور ہے،
حیا عورت کا زیور ہے. جن کے مرد بہادر ہو وہ چار دیواری میں حیا سے رہتی ہیں. علی فرماتے مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے. امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، مجھے بہادر خاندان. اچھا، اب جب ہم نے سوال پوچھا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے یہ بات کیوں کہی، تو ہمیں کتابوں نے پڑھایا کہ اس لیے کہی کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. نسبوں کا علم علی کے بھائی کے پاس تھا. یہ قبیلوں کے شجرے جانتے تھے. یہ گزرتا بندہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا پوتا ہے. یہ قدموں کے نشانوں سے قبیلوں کی پہچان بتا دیتے. عربوں میں برادریاں نہیں ہوتی تھی، چیمے، چٹھے، چودھری، ورک، یہ عربوں میں نہیں تھا. ہاں، عرب قبیلوں کے اعتبار سے مشہور تھے. عربوں نے کچھ اصول خود بنائے ہوئے تھے، ان میں بہت تعصب تھا. یہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے سامنے والے سے پہلے اتنے مجمع میں شجرہ پڑھواتے تھے جسے رز بولتے. یہ میدان میں کھڑا کر کے کہتے پہلے بتا کون ہے تو، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس خاندان سے ہے، کس شجرے سے. وہ شجرہ پڑھتا. اگر شجرہ اپنے شجرے کے قابل ہوتا تو لڑتے، ورنہ میدان چھوڑتے. کہتے تیرا شجرہ ہم سے چھوٹا ہے، ہمارے برابر کے قبیلے کا لا. چھوٹے قبیلے والے سے یہ لڑتے نہیں تھے، برابر کے قبیلے والے سے لڑتے تھے. گجرا والا میرے عقیدے کا امتحان لے یا میری خطابت کا، تو جان میرا بارواں جانے. عرب میدان میں کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے. اب پتہ چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. عربوں کو تلوار چلانی آتی تھی، ڈر جاتے تھے. میدان میں جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں، کس شجرے سے ہیں، کون دادا ہے. یہ اعزاز میرے مرشد علی کا ہے. ہر جنگ میں جا کے کہتا تھا تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا. لڑ میرے ساتھ، میں ابو طالب کا بیٹا. شجروں پہ فخر، یہ شجروں پہ فخر کرنے والے لوگ. جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، تحقیق آپ کی مطالعہ ہے. جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے. یہ بات میں مانتا ہوں، یہ میرے مرشد کے بھائی کا کمال ہے، میں اسے نہیں چھپا سکتا. یہ تھا، لیکن سوال میرا قوم سے آگے ہے. پوچھ کون رہا ہے؟ بھئی جناب عقیل تو نسب جانتے ہیں، پوچھ کون رہا ہے؟ ایک بندہ مجھے ضمانت دے، یہ مجمع میری 70 کی قیمت دے تو میں 70 انہیں ہدیہ کروں. جو پوچھ رہا ہے اس کی تلوار شجرے جانتی ہے. یہ گردنوں میں رک کے دیکھتی تھی. مال کی اشتر نے پوچھا تھا یا علی گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا شجرے دیکھ کے چلتی ہے. جس کی نسل میں کوئی مومن ہو یہ اس کی گردن پہ نہیں چلتی. اب یقین آیا علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا. بولو بادشاہ حسین. مولا حسین بسم اللہ. پڑھیں گے. پوچھ کون رہا ہے؟
علی تو جس کی تلوار شجر جانتی تھی اس نے جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ یہ دور دور سے سید آئے ہیں، گجرات، جہلم، پنڈی تک کے لوگ نوکر کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ غازی کی عزت کی قسم اتنا علمی جواب دینے لگا ہوں نا، اتنا علمی جواب دینے لگا ہوں۔ جناب علی کا جناب عقیل سے پوچھنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ شاباش، یہ حق ہے میری قوم کا، یہ ہے میری قوم کی علم دوستی، بالکل ایسے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پتہ اللہ کو بھی تھا، خبر موسیٰ کو بھی تھی، قرآن منبر پہ ہے، خدا نے صرف یہ پوچھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے تکیہ بنا کے سوتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بناتا ہوں۔ اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے۔ اللہ نے عصا کے فضائل سننے تھے، اللہ نے موسیٰ سے پوچھا کیا، موسیٰ نے فضائل پڑھے۔ گجرا والا محنت کی قدر کرے۔ بالکل ایسے ہی فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کیا ہے، اللہ نے قصیدہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا کا بابا، یہ زہرا کا شاہ مولا حسین عزت، بسم اللہ مولا حسین عزت۔ مالک حسین تک جانے چاہیے۔ موسیٰ سے پوچھا کیا، موسیٰ نے قصیدہ شروع کیا۔ کیسر بھائی اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا، موسیٰ نے بتایا کیا کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی علی نے پوچھا بہادر خاندان چاہیے، یہ کہہ کے امیر چپ ہو گئے۔ اب عقیل بولے میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں تلواروں اور نیزوں سے کھیلتے، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ عرب کے غریب جن کے پہرے کی وجہ سے سکون سے سوتے ہیں، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو بہادری میں اپنا مقام علیحدہ رکھتے ہیں۔ اب عقیل نے قصیدہ پڑھا، علی مسکرا کے فرماتے اسی خاندان سے مجھے رشتہ چاہیے۔ اب جناب عقیل چلے، پہنچے بنی کلاب خاندان میں، اس قبیلے میں پہنچے۔ قبیلے کے معززین نے عقیل کا قبیلے سے باہر آ کے استقبال کیا۔ دستور شرفاء عرب کے مطابق 3 دن مہمان رکھا۔ یہ عرب کے شرفاء کا دستور تھا، یہ ان کا کلچر تھا۔ یہ پہلے دن مہمان آ کے چلا جاتا اسے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یہ 3 دن مہمان کو گھر رکھتے تھے۔ ان کے نیت میں یہ بات تھی ہمارے گھر کی عادتیں لے کے جائے، یہ ہمارے گھر کے خصائل سے واقف بنے، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس قبیلے میں یہ دیکھا۔ یہ 1 دن مہمان نہیں رکھتے تھے، 2 دن میں نہیں رکھتے تھے، 3 دن مہمان رکھتے تھے، بالکل دستور شرفاء عرب کے مطابق۔ جناب حزام عباس کے نانا نے
جناب عقیل کو 3 دن مہمان رکھا. تیسرے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا. جناب حزام اٹھے, جناب عقیل کے سامنے آئے, زانو ادب طے کیے, پورے عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے. میں نے 8 دن آپ کو سنائے ہیں اپنی خطابت کے لفظ, یہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. میری اوقات نہیں کہ میں یہاں اپنے لفظ ڈالوں. جہاں 2 سردار بول رہے ہوں وہاں میں اپنے لفظ کیوں رکھوں؟ میں انہی کے لفظ پڑھوں گا, یہ قوم خود داد دے گی. جناب حزام جناب عقیل کے سامنے بیٹھے, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے تھے. اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ, اے سید بطحا, اے ذریت ابراہیم, اے نسل اسماعیل, اے شجرہ طیبہ کے ثمر, اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ, اے خاندان عزت کے عظیم لوگوں, کیا مجبوری بنی جو زحمت کر کے ہمارے قبیلے تک آ پہنچے؟ عقیل نے سر اٹھایا, خاندان وہ بھی چھوٹا نہیں تھا. عقیل کی آواز آئی, اے بہادری کی مثالوں, اے عرب کے روشن چہرے والے نوجوانوں, اے خطہ میں عرب کو عزت دینے والوں, اے ہر لشکر کے سپہ سالاروں, اے مظلوموں کی حمایت کرنے والوں, میں بنو ہاشم کے گھر کا فرزند آیا ہوں. مجھے اپنے خاندان کے ایک فرد کا رشتہ تمہارے خاندان سے درکار ہے. میں چاہتا ہوں ہاشمیوں کا کلابیوں سے یہ تعلق اب رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں فرش پہ ہوں ہی نہیں, میری روح وہ عرش پہ پہنچی ہوئی ہے, جہاں میں ہوں وہاں تمہیں لے کے جاؤں. جناب حزام نے سر اٹھایا, اٹھا کے کہا, اے عقیل, یوں تو خاندان بنو ہاشم کا ہر فرد ہی اپنا مقام رکھتا ہے, ہر فرد کی اپنی عزت ہے, ہر ایک اپنی شان میں آلہ ہے, لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو کس مخصوص جوان کے لیے آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. عقیل بولے, سر اٹھا کے اور جرت کے ساتھ بولے, اے حزام, میں چاہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کا تمہارے قبیلے میں کروں. علی کا نام عقیل کی زبان سے نکلا. حزام نے تاج فرش پہ پھینکا, سر سجدے میں, سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے, میرے اللہ تیرا شکر ہے, اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا. بولو غازی کے نوکر, اس کا رشتہ, اس کا رشتہ, اس کا رشتہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے جتنا بڑا فکرہ کہا ویسی آواز آنی چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق, 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 کل ایمان نعرہ حیدری. کیا کہنے تیرا شکر, کیا ڈیفینیشن ہے, کیا اس کا رشتہ میرے گھر آیا جو تیرے گھر آیا تھا. حزام نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا, اگلی صدر سننا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو. حزام نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. عقیل کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, اے عقیل, ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں, میری بیٹی اس گھر جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہے. کیا میری بیٹی اس صحن میں جائے گی جو جنت کے مالکوں کا گھر ہے؟ آنکھوں میں خوشی کے آنسو, لیکن جملہ سننا, یہ ہے بڑے خاندانوں کی نشانی. دیکھے گا عقیل, خوشی کی حد نہیں, شکر کے سجدہ ادا کرنے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنی عزت مل گئی میرے گھر کو, لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے.
फैसला मैं ना करूं, बेटी से पूछूं। ये है शराफत। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते। तो लो मौला हुसैन इज्जत देता रहा, बीबी इज्जत देता रहा, पीर जकी शादी या मिन्नतों के साथ सैयदा आपको इज्जत अता फरमाए, हर अज़ादार को सलाम। यहां लालच की बुनियाद पर रिश्ते नहीं दिए जाते, यहां दरूद में आने के लिए रिश्ते नहीं दिए जाते। ये रिश्तेदारी थी तकवे की बुनियाद पे, इज्जत, इस्मत, रिफत, अजमत, तहारत की बुनियाद पे। हम चाहते हैं कि बेटी से भी पूछा जाए। जनाब अकील ने कहा मुझे खुशी हुई कि ये रस्म आपके कबीले में अभी राइज है, क्योंकि पूरे अरब में बेटियों को इज्जत देना हम ही जानते हैं। उठे जनाबे हुज़ाम मेहमान खाने से घर के अंदर गए। बीबी उम्मुल बनीन की मां समामा बिनते सुहेल से कहा, समामा पर्दे का बंदोबस्त करो, बेटी को बिठाओ। घर के सहन में पर्दा लगा, पर्दे के पार बैठी अब्बास की वालिदा। जनाबे हज़ाम ने आगे खड़ा किया समामा को, मां को खड़ा करके कहा, समामा बेटी से पूछिए, अकील अली का रिश्ता लेके आया है, आप क्या चाहती हैं? जनाबे समामा बीबी से बोली, ए फातिमा कलापी, क्या तू जानती है 3 दिन से हमारे घर कौन बा इज्जत मेहमान आया? सतर सोने की कलम हो मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। गाजी की मां ने सर उठाया, उठा के कहा, ए मादरे ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की मस्तूरात इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि मेहमान खाने में कौन है। हमारे यहां ये चीज गर्ज नहीं रखती कि हमारे मर्दों से मिलने कौन मर्द आए हैं। मुझे नहीं खबर कि 3 दिन से हमारे घर में कौन बा इज्जत हस्ती तशरीफ फरमा है, लेकिन ऐ मादरे ग्रामी आज आपने पूछ ही लिया है तो फिर मैं वजाहत कर देती हूँ। मुझसे पूछे मेरी बात, 3 रातें हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। या गाजी मुझे जुर्रत दे, 3 रातें हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। जो ही वो मेरे हुजरे में आती है मेरा हुजरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता है। अम्मा मैं पूरा दिन गुजारती हूँ उस बीबी की जियारत के लिए, रात फिर वो बीबी आती है। अब ये जो पिछली रात गुजरी, अब वो बीबी मेरे हुजरे में आई। ऐ अम्मा मुझे इस कबीले की इज्जत की कसम, वो तन्हा नहीं आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया, एक हव्वा ने उठाया, एक सारा ने उठाया, एक आसिया ने उठाया। वो मेरे हुजरे के अंदर आई, उसने मेरा माथा चूमा और अपनी गोद से एक चांद निकाल के मेरी गोद में रख के कहा, मुबारक हो मेरे बेटे की मां बन रही है। मौला हुसैन इज्जत दे, मौला गाजी इज्जत दे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तू मेरे बेटे मां बन रही है। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मार्फत है, खैरात मांगी है, दहलीज चुनी है, पलकों से खाक छानी है इस दहलीज की। ये अमानतें कौम की हैं, कौम को हदिया की जाए। 10 रातें गुजर जाएं मैं अब्बास की मां के फजाइल पढ़ूं,
مجھے بادشاہ کی قسم، مجھے غازی کی قسم، یہ رہی رکا رہا ہوں، میں صرف عباس کی ماں کے فضائل پڑھوں۔ یہ بی بی شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی۔ ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں۔ اب آپ کے چہروں پہ جو سوال ہے وہ میں سمجھ گیا، جب شادی نہیں بیٹوں کی ماں کیسی؟ بی بی کی والدہ سمامہ کو خواب آیا تھا، جناب عباس کی نانی کو خواب آیا، وہ کہتی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے، میری ہتھیلی پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار کر گئے۔ بی بی کہتی میں نے مٹھی کو بند کیا، آنکھ کھل گئی، صبح خاندان کے بزرگ سے تعبیر پوچھنے گئی، عباس کی نانی۔ خاندان کے بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا، اس کی ایسے حفاظت کرنا۔ گھر میں آ گئی غازی کی ماں، نام رکھا فاطمہ۔ بی بی فاطمہ تھوڑی بڑی ہوئی، شہزادی نے خواب دیکھا۔ بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا، میں صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں، میری گود میں آسمان سے ایک چاند تیر تارے ٹوٹے، چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کرنا شروع کر دیا۔ عباس کی نانی نے عباس کی ماں کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس جا کے کہتی ہے آپ بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے ماتھا چوم کے کہا اللہ 4 بیٹے دے گا، ایک چاند ہوگا۔ اللہ 4 بیٹے دے گا، ان میں ایک چاند ہوگا۔ قبیلے میں خواب مشہور ہو گیا، عورتوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ام البنین۔ بیٹوں کی ماں، رشتہ منظور ہو گیا، بارات علی کی حزام کے دروازے پہ آ گئی۔ بارات گھر سے چلی تو بارات کا روب بھی بڑا تھا، حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا۔ بارات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ ابراہیم تاج خلت سر پہ رکھے ہوئے تھا، داؤد اپنی زبان سے علی کا سہرا پڑھ رہا تھا، موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے۔ برات روب سے حزام کے دروازے پہ پہنچی، دروازے پہ پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا۔ استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی، کہیں حوا کھڑی تھی، کہیں سارا کھڑی تھی۔ خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ جانے ابو طالب کون تھا۔ جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا۔ سنی کتاب تاریخ طبری، سیرت حشام، سیرت حلبیہ، امام ابو طالب، چھت چھوٹی کتابیں زیادہ۔ ابو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح کے موقع پر کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکام للناس وجبن الصفا وجبن المروہ وختم النبیین من راسہ وہذا اخی محمد بن عبداللہ وہذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وہذا خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر بن مالی۔ ابو طالب نے پورے خاندان کے درمیان تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا، جس نے ہمیں نسل اسماعیل بنایا۔
جس نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا. یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. پورے عرب میں اس سے شریف کوئی نہیں. پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں. میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا. یہ کہنے کے بعد خاندان خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کی کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھیں, ایرانی قلین بچے ہوئے تھے. ابو طالب اٹھے, اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانوں پہ لیا اور لے کے کہنے لگے, اے خاندان خدیجہ, حق مہر تم بتاؤ, رقم میں دیتا ہوں. مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے؟ ان کے ایرانی قلین, ان کے ریشم و دیبا کے پردے, ان کی 80,000 اونٹ تجارت کریں. تو نے کہا جو مانگے, زمینیں مانگی کہاں سے دے گا, آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا. ابو طالب کا گستاخ نہ بن, اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو. جو مانگے میں دوں. کتنا حق مہر دیا؟ 700 مسکال چاندی. دینیات میں بچوں کو سوال دیتے ہیں, مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ یہ سوال بھی رکھو, نبی کا حق مہر کس نے دیا؟ صحیح بخاری کا حوالہ 700 مسکال چاندی. اب اگر میں ابھی ڈالر پاؤنڈ بتاتا, آپ نے ابھی ضربے دے لینی تھی, کتنے بنتے ہیں؟ اب آپ مسکال سوچ رہے ہیں کتنی ہوتی. اب میں بتاتا ہوں, وہی کتاب میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے, اس دور میں ایک مسکال چاندی میں 100 اونٹ سرخ آنکھوں والے کی قطار آتی تھی. ابو طالب دیا 700. عربوں کو ابھی تک 100 اونٹ نہیں ملا. یہ وہی اونٹ تھے جو نبی کی وصیت کے مطابق حسن نے زمین سے نکالے تھے. علی نے, اب مجھے سرکار عباس پڑھنے دو جی. علی نے خود نکاح پڑھا. ام البنین کی ڈولی دہلیز امیر پہ پہنچے. جس بندے نے سوال کیا نا غازی معصوم ہے کہ نہیں, کلیجہ سنبھال, میں تجھے غازی سناؤں. یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں؟ بی بی جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئی, شہزادی نے پاؤں نہیں رکھا, سر سجدے میں رکھا, پیشانی ٹیکی, رخسار بی بی کی دہلیز سے مس کی. شہزادی کے گھر میں کنیز بھر کے مصحف نہیں فضائل, چلی گئی بی بی. بی بی کہتی ہے جس رات غازی نے دنیا میں آنا تھا میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے. بی بی کہتی مجھے امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج حجرے میں رہنا, میں تمہیں مصلی کی کچھ تاکیبات بتاؤں گا, تو نے آج شب عبادت میں گزارنی. بی بی کہتی میں مصلی میں علی کی دی ہوئی تاکیبات پڑھتی رہی. آدھی رات کے وقت علی میرے حجرے کے باہر آ کے بیٹھے, آواز دے کر فاطمہ جو تسبیح میں اب تمہیں بتاؤں اس اسم کو پڑھنا شروع کر. بی بی کہتی میں نے اسم پڑھنا شروع کیا, میرا بدن تھر تھر کانپا. تھوڑی دیر بعد میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ آ گیا, ایک نور کا دائرہ آ گیا, وہ نور فرش سے عرش کی طرف اٹھا. بی بی کہتی علی کی آواز آئی فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ. بی بی کہتی میری نگاہیں عرش پہ گئیں, میرے عرش کے پردے ہٹ چکے تھے, میں کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی تھی, میں عرش کے اندر دیکھ رہی تھی, حجابات ہٹ چکے تھے, میری نظریں حجاب غیبت میں تھی. بی بی کہتی میری نگاہیں وہیں پہ رکی تھی, یا مولا نے مجھے کہا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے. بی بی کہتی میں اسم پڑھتی گئی, آنکھیں بند کرتی گئی. بی بی کہتی ادھر میری تسبیح مکمل ہوئی, ادھر گود میں عباس مکمل. ادھر میری تسبیح مکمل,
ادھر گود میں عباس مکمل، عباس ماں کی گود میں آیا. شہزادی کہتی میں نے آنکھیں کھولی تو بیٹے کا سر سجدے میں تھا. غازی کے نوکر سر اٹھاؤ، عباس نے سر سجدے میں رکھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہے. اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. بی بی کہتی یہاں تک عباس آیا تھا میں مسکرائی. میرے غازی نے وہی کلمہ پڑھا جو میرا عقیدہ ہے. بی بی کہتی ابھی میں چپ غازی کو اٹھانے لگی یا غازی کے لب ہل رہے تھے. بی بی نے کہا میں نے کہا اب عباس کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ جب میں اٹھایا تو عباس کہہ رہا اشہد ان حسین و امامی. انصاف کرو یار. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں حسین میرا امام ہے. 2 سطریں اور آگے چلیں یا مصحف پڑھ دوں یہیں پہ؟ 2 سطریں اور آگے جا کے بڑے 3-4 دن سے بچے بار بار چٹ بھیج رہے ہیں. غازی کا سفین پہ حملہ، جلدی مقابلہ جلد ایسے ختم کر. پھر جناب عباس کی تربیت شروع ہوئی. جناب علی نے تلوار چلانی سکھائی. غازی سننے کا موڈ ہے تو پھر سنو. کتابیں کہتی ہیں کہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ بچوں کو بچوں سے لڑاتے تھے. علی بچپن میں بھی عباس کو مردوں سے لڑاتے تھے. علی قبیلوں کے جنگجو اکٹھے کرتے اکٹھے کر کے دے آؤ قبیلوں کے جنگجو میرے بیٹے کی کلائی کی طاقت دیکھو. بچپن میں عباس عربوں کے مردوں سے لڑتا تھا. عربوں کے مرد غازی کے سامنے رکتے نہیں تھے. ایک دن مولا حسین کے ساتھ جنگل میں گئے ہوئے تھے. یا دیکھا کہ کوئی جانور ایسے ہیں جو شیروں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں اور شیروں کا ایک پورا غول ہے جو ان کے پیچھے. غازی نے حسین کا سلام کیا، شیروں کی طرف دوڑے. عباس نے شیروں سے جنگ کرنی شروع کی. حسین نے گھوڑے کی زین پہ غازی کو شیروں سے لڑتا دیکھا. آواز آئی مرحبا یا زیغم الملائکہ، اور فرشتوں کا شیر. سفین میں آ گیا عباس. علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا. علی کی آواز آئی آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے. علی نے بیٹوں کا ماتھا چوم کے کہا تم نے اعلان سمجھا نہیں، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا. تم مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو. حسنین قدم ہٹا رہے تھے، علی کے بیٹے قدم بڑھا رہے تھے. اون بن علی آگے آ گئے، جعفر بن علی آگے آئے، یحییٰ بن علی آگے آئے، عباس بن علی آئے. علی نے یوں برابر کے بیٹے دیکھے، برابر کے قد دیکھے، خوبصورت داڑیاں دیکھی، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان دیکھے. غازی کو اپنے سامنے، علی کو اپنے سامنے کئی علی نظر آئے. علی نے یوں بیٹوں کی صف دیکھے کہا 1.5 لاکھ دشمن ہے، کون مارے گا؟ اون آگے بڑھا، میں ماروں گا. کیا چاہیے؟ 1,500 کا لشکر، تیرا گھوڑا، تیری تلوار. علی نے کہا دیا. 1,500 بھی، گھوڑا بھی، تلوار بھی. قتل کتنی دیر میں کرے گا؟ اور نے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، مغربین کی نماز پڑھ کے مسلح چھوڑے گا نہیں. میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا.
علی نے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ دے کے کہا مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی. مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اتنا کہنا تھا. علی کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا. اس نے کہا بابا پھر مجھے بھیج دے. فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اس نے 1500 مانگا, مجھے 1500 نہ دے, 1000 کا لشکر دے دے, گھوڑا اپنا دے دے, تلوار اپنی دے دے. علی فرمایا 1000 دیا, گھوڑا دیا, تلوار دیا, مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اس نے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی, ظہرین کی نماز پڑھ کے میری دادی کی تصویر مصلی پہ رکھنے کے لیے 1.5 قتل کر کے تیرے قدم نہ چوما, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کا ماتھا, تیری بھی جرت کو سلام, ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اتنا کہنا تھا. علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے, غازی قدم بڑھا رہا تھا. عباس علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, دیکھ لگا بابا پھر آج بیٹا آزما, بابا پھر آج غازی کو بھیج. علی نے فرمایا عباس اگر تجھے بھیجو تجھے کیا چاہیے؟ عباس مسکرا کہتا ہے نہ 1500 نہ 1000 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار, نہ 1500 نہ 1000 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار. عباس تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کے کہتا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو, اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو, اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو. علی نے کہا عباس اگر بھیج دو مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کیسے کرے گا؟ عباس نے کہا اپنے شد اللہ ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی زین پہ تو بٹھائے گا, میں اپنے گھوڑے کو دوڑاؤں گا, میں صف اول کو کاٹوں گا, میں قلب لشکر کو چیروں گا, میں میمنے کو پلٹوں گا, میں میسرے کو کاٹوں گا, میں آخری صف میں چلا جاؤں گا. تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤ. عباس نے کہنا آقازادی بی بی عزت شہزادی پہلے کی گردن زمین پہ اڑنے سے آخری کا سر نہ اڑا. مجھے آواز علی خوش ہو, علی خوش ہو گئے, علی کے چہرے پہ رونق آ گئی. عباس بول رہا تھا ختم چھوڑ دی. عباس بول رہا تھا. حسین آگے بڑھے, غازی کو سینے سے لگایا, ماتھا چوما. اصول تو نے بنایا, توڑنا نہ. آج تو نے کہا حسین کی مرضی. عباس اب وعدہ کر, جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا. علم کیونکہ پہلے برآمد ہوتا ہے, شہادت پڑھی جا چکی, لیکن کوئی عباس کی ایک شہادت ہے. عباس کو صرف 10 محرم کربلا میں قتل ہوا ہے. کربلا سے لے کے مدینے سے لے کے کربلا تک ہر ایک موقع پہ غازی قتل ہوا. کیونکہ میں نے فضائل پڑھے ہیں اب غازی کی ماں کے, میں مصحف بھی عباس کی ماں کے پڑھتا ہوں تاکہ اس بادشاہ کی والدہ کو پرسہ ہو جائے اس کے بیٹے کا. غازی کی ماں بیٹے کا پرسہ لینے آئی تو ہم پہ راضی ہو کے جائے. جب آ گئی ہے نا سیدوں کے گھر میں, بی بی کی کنیزیں کہتی ہیں ام البنین صحن کے اندر نہیں چلتی تھی, دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. ایک دن علی نے دیوار کے ساتھ چلتے دیکھا تو دیکھ کے کہا عباس کی ماں ضعیفہ تو نہیں ہے, سہارے لے کے کیوں چلتی ہے؟ روکا دی مولا اس صحن میں کیسے چلوں جہاں زہرا کے پاؤں لگے, میں اس صحن میں پاؤں رکھوں جہاں محمد کی بیٹی چلتی رہی ہے؟ مولا میں تو کنیز بن کے آئی ہوں, میں تو نکرانی بن کے آئی ہوں. عباس دنیا میں آ گیا, اٹھایا ہی بہنوں نے, غازی پالا ہی بہنوں نے. مجھے مولا حسین کی قسم میں عباس کا بچپن پڑھوں تو برداشت سے باہر ہو جائے. اتنا پیار تھا سیدزادیوں کو عباس سے کہ علی کی بیٹیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے, ظہر تک تو اٹھائے گی, ظہر سے لے کے مغرب تک غازی میں اٹھاؤں گی, رات عباس میرے ساتھ ہوگا. کتابیں کہتی ہیں اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہا.
کبھی عالیہ اٹھاتی، کبھی بی بی کلثوم اٹھاتی۔ عباس چلنے کے قابل ہو گیا، ماں کی حویلی میں گیا، سامنے بیٹھی تھی، غازی ماں کو سلام کر کے حجرے میں جانے لگا، بی بی ام البرین کی آواز آئی، عباس! جی اماں ادھر آؤ۔ غازی نے ماں کا جلال دیکھا، آگے کھڑا ہوا، جی اماں عباس کہاں سے آیا ہے؟ اماں بہنوں کے گھر سے۔ کون بہنیں؟ اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن۔ رو کے کہتی ہے عباس اب تو بڑا ہو گیا ہے، میں تجھے بتاؤں وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ بابے سے شرماتی ہیں، وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، وہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں اٹھاتی، وہ پوری پوری رات ان کے گھر رہتا ہے۔ آج کے بعد انہیں بہنیں نہ کہنا، رو کے کہتا جو کہہ لیا وہ کہہ لیا، اب نہیں کہوں گا، اب نہیں کہوں۔ رات گزر گئی، عباس بی بی کی حویلی نہیں آیا۔ بی بی رو کہتی کلثوم برقع لا، میرا دل گھبرا رہا۔ آج پورا دن گزر گیا، عباس نہیں آیا۔ اور جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، ادھر علی کی بیٹی ماں کی حویلی میں آئی، عباس ماں کے سین میں تھا، دور سے بی بی کو آتے دیکھا، بی بی نے زمین میں بیٹھ کے بازو پھیلا کے کہا عباس، وہاں سے دوڑ کے آیا، جب بی بی کے قریب آیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، نظریں جھکا کے کہا جی آقا زادی، جی مرشد زادی۔ بی بی رو کے کہتی مجھے بہن کیوں نہیں کہہ رہا؟ رو کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا، میں تیری نکرانی کا بیٹا۔ بی بی معاف کر دے، بی بی میں تیرے گھر آتا رہا۔ غازی اگر تو نوکر ہے میرا تو کیوں آیا میرے گھر؟ میں نوکروں سے پردہ کرتی ہوں، میں بھائیوں سے پردہ کرتی ہوں۔ قدموں میں گر گیا تھا، جو آیا وہ معاف کر، اب نہیں آؤں گا۔ ترس گئی پھر علی کی بیٹی کہ یہ مجھے بہن کہے، جب بھی بلایا آقا زادی، آقا زادی۔ 28 رجب اونٹوں پہ سامان رکھا جا رہا تھا، ام البنین نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، قبر رسول پہ لے کے گئی۔ عباس دایاں ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھ، عباس نے قبر پہ رکھا، بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ۔ او بی بی تیرے سکھانے کے صدقے، عباس کا بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہتی ہے ایک ہاتھ قبر محمد پہ، ایک ماں کے سر پہ، مدینے سے وعدہ کر کے جا جب تک تیرے بازو ہیں زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے۔ اوہ یہ علی کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، عباس اگر دین پہ مشکل آئے اوہ رقیہ کی چادر دے دینا، اوہ زینب کی چادر بچا لینا۔ عباس رو کہتا اماں وعدہ، جب تک زندہ ہوں علی کی بیٹی کی چادر کوئی نہیں دیکھے۔ جب مدینے خبر آئی نا کہ سید اجڑ گئے تو بشیر ابن جزلم یہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا، اس نے پہلا اعلان کیا مدینے کے چوک میں، اس کا یا اہل المدینہ قد قتل الارض کربلا۔ مدینہ سے ہو کے آج بھی اداسی ہے محمد کے شہر میں، آج بھی گلیاں اداس ہیں رسول کی۔ بشیر نے کہا او مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید اجڑ گئے۔ بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا، اعلان بھی کرتا جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر رو کہتا بی بی حسین مارا گیا۔ اندر سے آواز آئی مدینے میں کئی حسین رہتے ہیں، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ رو کہتا محمد کا بیٹا حسین، علی کا بیٹا حسین، بطول کا لال حسین، جبریل کے پروں کا سوار حسین، محمد کی مہروں کا سوار حسین۔ اتنا کہنا تھا
कहता बीबी ने घर का दरवाजा खोल दिया, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई थी, झुकी हुई कमर थी, हाथ में असा थी। बशीर के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, हया कर मेरे दरवाजे के आगे न कह कि मेरा हुसैन मारा गया। बशीर रोक दा, बीबी मन अंत तू है कौन? रोक दी, पर्दा कर मैं गाजी की माँ हूँ। अब्बास की माँ का नाम आना था। बशीर घोड़े की जीन से गिर गया। रोक दा, बीबी तुझे तेरे अब्बास का पुरसा, वो भी तुझे तेरे अब्बास की ताज़ियत, बंदा मातम करे। रोक दी, मेरा गाजी मारा गया। हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रोक दी, सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया। रोक दी, मैं नहीं मानती, 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख से नहीं गिरता। बता जब गिरा अब्बास को जख्म कहाँ आया? बशीर कहता बीबी तेरे अब्बास के माथे पे गुर्द लगा। कहती मैं नहीं मानती, अब्बास अली का शागिर्द था, उसे जंग का तरीका आता था। जब उसके माथे पे गुर्द लगा उसने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर कहता हाथ होते तो रोकता, तेरे गाजी के हाथ कट गए। रो के कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी कह मातम हुसैन। करम